الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ دورہ حدیث مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ اور ادارت النعمان حیدرآباد میں جو جاری ہے، وہاں کے طلبہ کرام کا سبق اس عنوان پر چل رہا ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث پر جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات دیے جائیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق کچھ بات ہو چکے ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراضات کے جوابات کو کسی حد تک مکمل کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ بھبی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل فیسألہ ونحن نسمع فجاء رجل من اہل البادیہ۔ پہلے مکمل حدیث متن اور ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ بلا ضرورت سوالات نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی شخص آئے دیہات سے اور آ کر پیغمبر پاک سے سوالات کرے، آپ ان کو جوابات دے اور ہماری علمی معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو فرماتے اسی کے پیش نظر ہماری خواہش ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے جو سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا، انس اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس نے پوچھا اتانا رسولک فاخبرنا انک تسمع ان اللہ عز وجل ارسلک۔ آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا اور اس کا کہنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا صدق، میرے قاصد نے سچ کہا۔ پھر اس نے سوال کیا فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے بنایا۔ پھر اس نے پوچھا فمن خلق الارض والجبال، زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے پیدا فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا فمن جعل فیہا المنافع، ان چیزوں میں، زمین میں، آسمان میں، ان سب میں اور پہاڑوں میں یہ فوائد اور منفعت کی چیزیں کس نے رکھی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل۔ پھر اس شخص نے پوچھا فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع اللہ ارسلک۔ دیکھیں اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اس میں نصب فرمایا اور ان میں منافع پیدا فرمائے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے نام بے شک اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا زعم رسولک ان علینا 5 صلوات و زکوٰۃ فی اموالنا۔ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ آپ کا جو قاصد ہے اس نے کہا کہ ہمارے ذمے ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں میں سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا صدق، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر اس شخص نے کہا بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، یہ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو ان باتوں کو حکم دیا کہ 5 نمازیں ہیں روزانہ اور سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نام، جی ہاں اللہ نے حکم دیا۔ پھر اس نے کہا وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، آپ کا جو قاصد ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم پر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا صدق، میرے قاصد نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنا رمضان کے ہمارے اوپر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جی ہاں اللہ نے حکم دیا۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پھر اس نے کہا کہ آپ کا قاصد کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ تو کیا اس نے یہ ہمیں بات کی تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا صدق، بالکل اس نے سچ کہا ہے۔ فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یعنی صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔
فرمایا نام، اللہ نے حکم دیا۔ پھر اس شخص نے کہا فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں ان چیزوں میں نہ زیادتی کروں گا نہ ان چیزوں میں کمی کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو جنت میں ضرور جائے گا، یعنی اگر اپنے وعدے پر یہ اسی طرح رہتا ہے تو انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اب دیکھو یہ حدیث پاک جو پیش کی گئی اس پر سوال کیا ہے، جو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ معترض کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری جو لائے ہیں یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھا کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اہل ذکر کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے پوچھو، اور امام بخاری حدیث لا رہے ہیں کہ انس فرماتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے سے منع کیا گیا تھا، تو یہ حدیث تو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن کریم کے یہ حدیث مبارک خلاف ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ لا یعنی فضول سوالات پیغمبر سے مت کرو، بلا ضرورت سوالات نہ کیا کرو۔ اور یہی بات انس فرماتے ہیں کہ ہمیں بلا ضرورت سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، چونکہ بلا ضرورت سوالات سے منع کیا، اور دوسرے مقام پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو اہل علم سے سوالات کیا کرو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت غالب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت بھی حد درجہ کی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بنیاد پر حد درجہ خوف بھی رکھتے تھے، جن پر خوف کا بھی غلبہ تھا اور محبت کا بھی غلبہ تھا۔ تو جب قرآن کریم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یعنی اور بلا ضرورت سوالات نہ کیا کرو، تو صحابہ کرام کوشش کرتے کہ جس حد تک ممکن ہو آپ سے سوالات نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سوال بلا ضرورت کے اندر آ جائے، لا یعنی کے اندر آ جائے اور ہمیں گرفت ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے میں انتہائی محتاط ہو گئے تھے۔ اب اللہ پاک نے ان کے ادب کی برکت سے، ان کے ادب کرنے کی وجہ سے اپنے خزانے سے ایک انتظام فرما دیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی کہ ان کو سوالات کے جوابات ملتے رہتے، جس طرح کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل امین آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوابات عطا فرماتے رہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو ابھی آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، مجھے سکھانے کے لیے نہیں، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب دیکھو جبرائیل امین سوال کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شہادتین کا زبان سے اقرار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ پوچھا جی احسان کیا ہے؟ فرمایا سے تمہیں عبادت کرو، اللہ کے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا تمہیں نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ۔ پوچھا جی قیامت کی علامات کیا ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ماں باندھی کی طرح ہو جائے اور بیٹی مالک کی طرح ہو جائے، اور لوگ جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے اور کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو جوتی نہیں ہے، اور بکریوں کے چرواہے ہیں اور کئی منزلہ اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں، تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ اب دیکھو سوالات کیے، آپ نے جواب دیے، صحابہ کو بات معلوم ہوگی۔ اسی طرح یہ اعرابی ہیں، دیہات والے آئے، سوالات کیے اور آپ کو جوابات معلوم ہو گئے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یعنی اور بلا ضرورت سوالات نہ کریں، تو ادب کی وجہ سے ہم نے سوالات کرنے ہی چھوڑ دیے۔
ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اور آدمی آ کر سوال کرے اور ہمیں اس کے جواب مل جائے۔ اب بتائیں یہ قرآن کریم کے خلاف کیسے ہے؟ یہ قرآن کریم کے خلاف کیسے ہے؟ تو قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور انس فرما رہے کہ میں منع کیا گیا تھا، یعنی بلا ضرورت سوالات سے منع کیا گیا تھا، تو بلا ضرورت سے تو منع کیا گیا تھا، تو پوچھنے کی اجازت دی ہے جب ضرورت ہو، اور منع کیا جو بلا ضرورت ہو، تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔